سائنسدانوں کے مطابق اس کائنات کی عمر تقریباً 13.8 ارب سال ہے۔ اس میں اربوں کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے، اور ان سب کے درمیان ایک چھوٹا سا سیارہ زمین، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو نہ سب سے زیادہ طاقتور تھی، نہ سب سے زیادہ تیز، اور نہ ہی سب سے زیادہ بڑی، لیکن اللہ نے اسے ایک ایسی نعمت عطا کی جس نے پوری کائنات کے بارے میں سوال کرنے کا حوصلہ دیا۔ عقل۔ یہی عقل انسان کو سوچنے، سوال پوچھنے اور حقیقت تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پھر اسی انسان سے خالق کائنات نے سوال کیا، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم آسمانوں اور زمین کی نشانیوں پر نہیں سوچتے؟ اب ذرا رک کر سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں تو آخر کیوں؟ کیا صرف آسمان کو دیکھ لینا کافی ہے، یا اس کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے؟ قرآن بار بار انسان کو غور، تدبر اور علم کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور فرمایا زمین میں اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور فرمایا زمین میں چل پھر کر دیکھو اللہ نے مخلوق کی ابتدا کیسے کی۔ ہم روز یہ سب دیکھتے ہیں، سورج نکلتا ہے، رات دن میں بدلتی ہے، بارش برستی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا ہم صرف دیکھ رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ یہیں سے ایک اور سفر شروع ہوتا ہے، تحقیق کا سفر، مشاہدے کا سفر، سوالات کا سفر اور ثبوت تلاش کرنے کا سفر۔ اس منظم طریقے کو آج ہم سائنس کہتے ہیں، یعنی دیکھنا، سوچنا، جانچنا اور پھر کسی نتیجے تک پہنچنا۔ تاریخ میں کچھ ایسے مسلمان علماء بھی گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی اس دعوت کو صرف سنا نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ انہی میں ایک نام تھا ابن حیثم۔ انہوں نے کہا کسی بھی بات کو صرف مان لینا کافی نہیں بلکہ اسے جانچنا، دیکھنا اور تجربے سے پرکھنا ضروری ہے۔ اس سوچ نے بعد میں سائنسی تحقیق کے اصولوں کو مضبوط بنیاد دی۔ پھر آتے ہیں ابن سینا۔ انہوں نے طب کے میدان میں ایسی تحقیق کی کہ ان کی کتاب القانون فی الطب صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ یہ دونوں اکیلے نہیں تھے بلکہ ان جیسے بے شمار علماء تھے جنہوں نے ریاضی، فلکیات، کیمیا اور دیگر علوم میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ سب لوگ ایک بات پر یقین رکھتے تھے کہ کائنات کو سمجھنا اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کو سمجھنے کا ایک راستہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں، اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ قرآن کا اصل مقصد انسان کو ہدایت دینا ہے، لیکن اگر قرآن ہمیں بار بار آسمان، زمین اور خود انسان پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے تو پھر ہم ان نشانیوں کو سمجھیں گے کیسے؟ آج جب انسان کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مشاہدہ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور ثبوت کی بنیاد پر نتائج تک پہنچتا ہے۔ اس منظم طریقے کو آج ہم سائنس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، اور نہ ہی یہ کہ سائنس قرآن کا متبادل ہے، بلکہ صرف بات اتنی ہے کہ قرآن انسان کو غور فکر کی دعوت دیتا ہے اور سائنس کائنات کو سمجھنے کا ایک طریقہ۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ قرآن اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اصل سوال یہ ہے، کیا ہم نے کبھی قرآن کو اس نظر سے پڑھا ہے جس نظر سے وہ ہمیں کائنات کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے؟ شاید جب انسان سچائی کی تلاش شروع کرتا ہے تو ہر نئی دریافت اسے اپنے خالق کی ایک نئی نشانی دکھائی دیتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کر سکی ہے تو شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف دیکھنے پر نہیں بلکہ سمجھنے پر بھی توجہ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جن سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہیں ان کے اشارے پہلے ہی آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔